واقعی اب حرم شریف میں فوٹو لینے پر 10,000 ریال جرمانہ لگے گا؟ گرفتاری اور ڈیپورٹ کر دیا جائے گا؟ کیا حج جیسے مقدس موقع پر ایسے سخت قوانین آ چکے ہیں یا پھر یہ صرف ایک اور وائرل افواہ ہے؟ اگر آپ یا آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب حج پر جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور ان تک پہنچیں۔ آج کے پروگرام تبصرہ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس کا سچ کیا ہے۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کی خبر کے خاص پروگرام تبصرہ میں میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ناظرین، آج کل واٹس ایپ اور فیس بک اس طرح سوشل میڈیا پر ایک میسج بہت تیزی سے گردش کر رہا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے درمیان جو حج کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس میسج میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حرم میں ہر قسم کی فوٹوگرافی اور ویڈیو بنانا مکمل طور پر منع کر دیا گیا ہے، اور جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا اسے فوراً گرفتار کیا جائے گا اور اس پر 10,000 سعودی ریال کا جرمانہ عائد کیا جائے گا اور اسے اس کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ یہ سن کر یقیناً کوئی بھی پریشان ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو پہلی بار حج پر جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ واقعی ایسا کوئی قانون سعودی حکومت نے جاری کیا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے جب اس خبر کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ سعودی پریس ایجنسی اور منسٹری آف حج عمرہ سعودی عربیہ کی طرف سے ایسا کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا۔ یعنی نہ تو فوٹوگرافی پر مکمل پابندی لگائی گئی ہے، نہ ہی 10,000 ریال جرمانے کا کوئی نیا قانون جاری کیا گیا ہے، اور نہ ہی ویزا کینسل کرنے والی بات کی کوئی تصدیق موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حرم میں پہلے سے کچھ آداب اور اصول موجود ہیں، جیسے کہ عبادت کے دوران دوسروں کو تنگ نہ کیا جائے، نمازیوں کے درمیان رکاوٹ نہ بنے اور ہر کسی کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے۔ اگر کوئی ان اصولوں کی خلاف ورزی کرے تو سیکیورٹی اہلکار اسے روک سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہر فوٹو پر فوراً جرمانہ اور گرفتاری ہوگی، یہ بات درست نہیں ہے بلکہ غلط ہے۔ اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اور اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس طرح کی افواہیں پھیلتی کیسی ہیں۔ دراصل ایک شخص بغیر تحقیق کے کوئی میسج لکھ دیتا ہے، دوسرا اسے اہم اطلاع سمجھ کر فوراً فارورڈ کر دیتا ہے، تیسرا اسے مزید سنجیدہ بنا کر آگے بھیج دیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہی بات ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی سوشل میڈیا کا وہ پہلو ہے جو فائدہ بھی دیتا ہے اور نقصان بھی۔ اسلام ہمیں اس معاملے میں بہت واضح ہدایت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ یعنی بغیر تحقیق کے کسی بات کو پھیلانا خود ایک غلط عمل ہے۔ ناظرین، اس طرح کی جھوٹی خبروں کے نقصانات بھی بہت بڑے ہوتے ہیں۔ لوگ بلا وجہ پریشان ہو جاتے ہیں، دین کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے، اور ہم خود بھی نادانستہ طور پر جھوٹ پھیلانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر خبر کو فوراً شیئر کرنے کے بجائے پہلے اس کی مکمل تصدیق کریں، معتبر ذرائع دیکھیں اور پھر ہی کوئی آگے بات بڑھائیں۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیں کہ ہر وائرل چیز سچ نہیں ہوتی، اور ہر فارورڈ پر ثواب بھی نہیں ہوتا۔ سچ پھیلانا اور تحقیق کے ساتھ بات کرنا ہی ایک ذمہ دار مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ ہمیں سچ کو سمجھنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیے ناظرین، وقت ہو گیا ہے۔ امید کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس فیک نیوز اور پوسٹ کی سچائی معلوم ہو سکے۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادتوں کا اہتمام کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔